میں ہوں ڈاکٹر شازیہ اشرف، آسٹریلین کنسیپٹ انفرٹیلیٹی کلینک سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری پچھلی ویڈیو تھی اینڈومیٹریوسس کے بارے میں، یہ اسی کا آگے تسلسل چل رہا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اینڈومیٹریوسس کیا ہے، کن خواتین کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں اور یہ بانجھپن پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، فرٹیلیٹی کیوں ہماری کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ہم اس کی تشخیص کیسے کریں، اس کا ڈائگنوسس کیسے کریں اور کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے چھوٹی بچیوں کو، جو ٹین ایجر بچیاں ہیں، ان کو ماہواری کے دوران تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، پین کلرز کھا لیتے ہیں اور اسی طرح آگے بات چلتی رہتی ہے۔ تو عموماً ڈائگنوسس میں اور ٹریٹمنٹ میں 6-7 سال ضائع ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی اہمیت والے سال ہیں۔ اگر اس میں ہم ڈائگنوز کر لیں، ٹریٹ کر لیں، تو بیماری آگے پروگریس نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ خواتین کو ہر قسم کی درد ہوتی ہے ماہواری کے دوران، ازدواجی تعلق قائم کرتے ہوئے پیٹ کے نچلے والے حصے میں ماہواری زیادہ آئی ہے اور باقی ساری چیزیں۔ تو جب پیشنٹس ہمارے پاس کمپلینس کے ساتھ آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ یہ کہیں اینڈومیٹریوسس تو نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری اور ایگزامینیشن جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں ایک کلو دیتا ہے کہ جو پیشنٹس ینگ ایج گروپ میں ہیں، اگر وہ اس کمپلینٹ کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا اینڈومیٹریوسس تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہسٹری ہے۔ دوسرا، ہم پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں۔ ایگزامن کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس اوزار ہوتا ہے اسپیکولم، وہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی نوڈیولز، کوئی اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہمیں نظر آ رہی۔ اور دوسرا جو ہے، جب ہم ہاتھوں سے معائنہ کرتے ہیں، فنگر سے معائنہ کرتے ہیں، تو بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مریض کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ بھی اس دوران پتہ چلتا ہے۔ اور کوئی فلنس جو ہے، یعنی کوئی اینڈومیٹریومس ہیں جیسے انڈے دانیوں میں سس بنتی ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آگے اس کو مزید تشخیص کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ ہیں ٹرانسویجینل الٹراساؤنڈ، جو ہم شادی شدہ خواتین کے لیے کرتے ہیں، اور جو غیر شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے ٹرانس ایبڈومینل الٹراساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی رسولیاں تو نہیں بنی ہوئی، سس تو نہیں بنی ہوئی جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ جو ہیں سپرفیشل چیزیں جو ہیں، جس طرح صرف ڈاٹس اور اسپاٹس ہیں، وہ الٹراساؤنڈ سے پتہ نہیں چلتے، یا جو ڈیپ سیٹڈ ہیں، یعنی جو بہت گہرائی میں جا کے کوئی لیجنز بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم ایم آر آئی بھی کرواتے ہیں۔ ایم آر آئی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیزیز کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے، جو ہم تشخیص کا اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے لیپروسکوپی۔ لیپروسکوپی کا مطلب ہے کی ہول سرجری، کہ ہم ناف کے اندر سے کیمرہ اندر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ڈیزیز کتنی پھیلی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے، اور ساتھ ہم بایوپسی بھی لے لیتے ہیں تاکہ اس کا اور ہسٹوپیتھولوجیکل ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ بھی آ جائے کہ یہ اینڈومیٹریوسس ہی ہے۔ لیپروسکوپی کے مطابق پھر ہم آگے ڈیزیز کو گریڈنگ کرتے ہیں، اس کی گریڈ 1 2 3 4، کہ گریڈ 1 اور 2 جو ہے مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز ہوتی ہے، جس کے اندر بھی ٹیوبیں بند نہیں ہوتی لیکن اینڈومیٹریوسس ہوتا ضرور ہے، اندر اسپاٹس اور ڈاٹس پنک کلر کے، ریڈ کلر کے، بلو کلر کے اسپاٹس نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو گریڈ 3 اور گریڈ 4 اینڈومیٹریوسس ہے، اس میں ٹیوبیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کی اسکارنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اینڈومیٹریومس بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں پھر آگے نارمل طریقے سے علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے کہ اب ایسی خواتین کا کس طرح علاج کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔